فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر ایمان لے آئیں آمنو وہ لوگ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو میرے نبی کی یارو، فَقَدِ اهْتَدَوْا پھر وہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ یہودیت میں ہدایت نہیں ہے، عیسائیت میں ہدایت نہیں ہے، نصرانیت میں ہدایت نہیں ہے، اور مشرکین عرب کی شرکیت کے اندر بھی ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت ہے تو صحابی کی ایمان کے اندر ہے، صحابیت کے درجے کے اندر ہے۔ اللہ کو یہودیوں کے ایمان پسند نہیں، اللہ کو عیسائیوں کا ایمان پسند نہیں، اور اللہ کو مشرکین عرب کا بھی ایمان پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند اس دھرتی پہ ایمان آیا تو نبی کی یاروں کا ایمان آیا ہے، اور اسی جیسا باقی امت کو ایمان لانے کی اللہ ترغیب دے رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا یہ غیب کا صیغہ ہے، اگر وہ ایمان لے کے آئیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ مشرکین عرب ہے، چاہے وہ منافقوں کا ٹولہ ہے، یا بعد میں آنے والی امت کا کوئی فرد ہے جو ابھی تک ایمان کے ساتھ متصف اور متصل نہیں ہوئی ہے، ان سب لوگوں کے لیے اللہ نے ایک ہی بات ذکر کی ہے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسے تم ایمان لے کے آئے ہو میرے نبی کی یارو، فَقَدِ اهْتَدَوْا پھر تو میں سمجھوں گا کہ وہ ہدایت کے راستے پہ آ گئے ہیں۔ لیکن وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے صحابہ کی ایمان سے منہ موڑ لیا ہے، صحابہ کی ایمان سے منہ موڑ لیا، اللہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پھر ان کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض کھڑا ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کی عداوت کھڑی ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کی دشمنی کھڑی ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کے درمیان حسد کھڑا ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں عداوت اور دشمنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اس حسد اور دشمنی اور عداوت کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہیں تو صحابہ کی ایمان مجھے اتنا پیارا ہے کہ بعد میں آنے والی ساری امت کے لیے میں نے اسی کو مثال بنا دیا ہے۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟